ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی ویوم اور جس روز تقوم الساعہ برپا ہوگی قیامت یوم ایذن اس روز یخسر المبتلون سخت نقصان اٹھائیں گے باطل پرست وترا اور آپ دیکھیں گے کل امت ہر گروہ کو جاسیہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا کل امت ہر گروہ کو تدعا بلایا جائے گا الی کتابیہا اس کے صحیفہ عمل کی طرف الیوم انہیں کہا جائے گا آج تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے ھذا کتابنا یہ ہمارا نوشتہ ہے ینطق جو بولتا ہے علیکم بالحق تمہارے بارے میں سچ انا کنا نستنسخ ہم لکھ لیا کرتے تھے ما کنتم تعملون جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ تو انہیں ان کا رب داخل فرمائے گا فی رحمتی اپنی رحمت میں ذَلِكَ یہی هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وہ روشن کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کفر کرتے رہے أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں فاستکبرتم پھر تم سن کر تکبر کیا کرتے تھے وکنتم قوما مجرمین اور تم لوگ عادی مجرم تھے وَإِذَا قِيلَ اور جب تمہیں کہا جاتا ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں قل تم بڑے غرور سے کہتے ما ندری ما الساعہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ان نظن الا ظنا ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا ہوتا ہے وما نحن بمستيقنین اور ہمیں اس پر قطعا یقین نہیں وبدا لهم سیئات ما عملوا اور ظاہر ہو گئے ان کے لیے برے نتائج ان کے کرتوتوں کے وحاق بهم اور ہر طرف سے گھیر لیا انہیں ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وقیل الیوم اور انہیں کہہ دیا گیا آج ننساکم ہم تمہیں فراموش کر دیں گے کما نسیتم جس طرح تم نے فراموش کی رکھا لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو ومأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وما لکم من ناصرین اور تمہارا کوئی مددگار نہیں استغفر اللہ ذالکم بانکم یہ اس لیے ہے کہ تم نے اتخذتم بنا رکھا تھا آیات اللہ کی آیتوں کو ہزوا مذاق وغرتکم الحیات الدنیا اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیاوی زندگی نے فالیوم پس آج لا یخرجون منہا وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے ولا هم یستعتبون اور نہ انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا فللہ الحمد پس اللہ کے لیے ہیں رب سب تعریفیں رب السماوات جو رب ہے آسمانوں کا ورب الارض اور زمین کا ورب العالمین وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور فقط اسی کے لیے بڑائی ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 27 تا 37 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔
گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا ہے ذرا اس کی طرف تو دیکھو جس نے بنا لیا اپنا خدا اپنی خواہش کو اور گمراہ کر دیا اسے اللہ نے باوجود علم کے، اور مہر لگا دی اس کے کانوں اور اس کے دل پر، اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر پردہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد؟ لوگوں کیا تم غور نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، یہی ہم نے مرنا اور زندہ رہنا ہے، اور نہیں فنا کرتا ہمیں مگر زمانہ، حالانکہ انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں، وہ محض ظن و تخمین سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تو ان کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ فرمائی اللہ نے زندہ فرمایا تمہیں، پھر وہی مارے گا تمہیں، پھر جمع کرے گا تمہیں روز قیامت، جس میں ذرا شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنی شان و عظمت کا بیان فرما رہا ہے، اور نیک بندوں کا ذکر بھی ہے، گناہ گاروں کا ذکر بھی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، اللہ کی شان و عظمت کا بیان بھی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز برپا ہوگی قیامت اس روز سخت نقصان اٹھائیں گے باطل پرست۔ تو آسمان و زمین کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی وہی ہے۔ ایسے قادر و قیوم کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اس حقیقت کو آج تسلیم کر لو، ورنہ قیامت کے دن تم افسوس کرو گے اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز وہ کفار مشرکین سخت نقصان اٹھائیں گے۔ آگے فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ کل امت تدعی الی کتابیہ، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے صحیفہ عمل کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ حساب کے خوف اور باز پرس کی عبث سے لوگ اتنے مروب اور دہشت زدہ ہوں گے قیامت کے دن کہ ان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا خوف ہوگا قیامت کا، اتنی سختی ہوگی۔ دیکھیں نا، سوچیں ذرا، جب سورج سوا نیزے پہ ہو، سوا نیزہ یعنی ایک ہاتھ، تو جب سورج سوا نیزہ قریب آ جائے تو آپ خود سوچیں اس وقت جو سورج ہے وہ بقول سائنسدان زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے۔ 9 کروڑ میل دور سورج ہے زمین سے، لیکن 12 بجے گرمیوں میں 5 منٹ بھی دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا سوچیں جب یہ سورج سوا نیزے ہمارے قریب ہوگا تو کیا ہوگا حال۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لوگ سخت پریشان ہوں گے، ہیبت میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے، اور سیدھا کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے۔ بڑے بڑے سرکش اور مغرور لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ ہر گروہ کو ان کا صحیفہ عمل کی طرف بلایا جائے گا، اسی کے مطابق ان سے باز پرس ہوگی۔ جیسے کسی نے عمل کیے ہوں گے وہ پیش کیے جائیں گے، نیکیاں بھی پیش ہوں گی، گناہ بھی پیش ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا نوشتہ ہے جو بولتا ہے تمہارے بارے میں سچ۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا یہ صحیفہ اعمال ہے جو آج تمہارے بارے میں بلا کم و بیش سچ سچ بتائے گا۔ تمہارے اعمال حسنہ میں سے کسی عمل کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ جو تم نے نیک عمل کیے وہ بھی تمہیں ان کا ثواب ملے گا، اور تمہیں مجرم جانتے گرداننے کے لیے تم پہ غلط الزامات نہیں لگائے جائیں گے۔ جو نیک و بد اعمال تم نے کیے یہ اس کا مصدقہ ریکارڈ ہے۔ جو نیک عمل کیے وہ بھی دیکھ لو، جو گناہ کیے وہ بھی دیکھ لو۔ اور قرآن کہتا ہے 15 پارے میں وہ آیت پڑھی تھی ہم نے، اقرا کتابک، کہا جائے گا پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا،
آئے تم خود اپنا احتساب کرو، خود دیکھ لو کہ بالغ ہونے سے مرنے تک کیا کیا تم نے نیکیاں کی، سب اس کے اندر درج ہیں، کیا کیا گناہ کیے سب لکھے ہوئے ہیں، خود پڑھ لو۔ استغفر اللہ۔ تو خود ذرا پھر فرمایا ہمارے حکم سے فرشتے تمہارے اعمال کو ضبط تحریر میں لاتے رہے، کرامن کاتبین، ہر بندے کے کندھے پہ 2 فرشتے رب نے مقرر فرما دیے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے جو تم کرتے ہو۔ دائیں کندھے والا ہمارے نیکیاں تحریر کر رہا ہے جب سے بالغ ہوئے مرنے تک، اور بائیں والا گناہ لکھ رہا ہے۔ فرمایا ہمارے حکم سے فرشتے تمہارے اعمال کو لکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے تمام اعمال کو لکھواتا ہے؟ اب سوال یہ ہے، اس کی حقیقت کے ادراک سے اگر ہم قاصر بھی ہوں تو بھی اس کا انکار ممکن نہیں، بلکہ آج تو سائنسی دور ہے نا، اب تو سائنس نے بتا بھی دیا کہ آپ ویڈیو فلم جو بناتے ہیں شادی کے اوپر، جو کچھ آپ اس میں آپ نے کیا، جو باتیں کی وہ بھی ریکارڈ ہو گئیں، جیسے کھانا کھایا، جیسے ڈانس کیا آپ نے، جو کچھ کیا کسی نے، وہ سارا کیمرہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑیں، موبائل فون ہے آپ کے پاس، اس کے اندر بھی ریکارڈنگ کا آپشن ہے، آپ بات کریں ریکارڈ ہو گئی، ویڈیو بنائیں ریکارڈ ہو گئی۔ تو یہ تو بھائی انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، تو اللہ کی طاقت کتنی ہوگی؟ تو فرمایا یہ نہ کہنا جی کہ جب سے بالغ مرنے تک ہمارے نیک اعمال کون لکھے گا، گناہ کون تحریر کرے گا، کیسے وہ سیو ہوں گے؟ فرمایا موبائل فون کو دیکھ لو، جیسے اس کے اندر ہر شے سیو ہے، ویڈیو فلم کیمرے کے اندر، فون کے اندر، کمپیوٹر کے اندر، تو فرمایا اسی طرح ہم نے بھی تمہارا پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ اس آیت کو اگر بندہ غور سے یہ سمجھ لے تو کوئی بندہ گناہ نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا، موٹر وے پہ جائیں نا تو جگہ جگہ پہ ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اب جب ڈرائیور وہاں جاتا ہے تو وہ محتاط ہو کے ڈرائیور کرتا، بھائی کیمرہ مجھے دیکھ رہا، بھائی اوور سپیڈ کی فائن ہو جائے گا۔ تو اگر دنیا کے کیمرے سے تم اتنا ڈرتے ہو تو اللہ کے کیمرے سے کیوں نہیں ڈرتے بھائی؟ اللہ نے بھی کیمرے، ہر بندے کی کندھے پر 2 کیمرے ہیں، بلکہ کیمرہ مین ہیں۔ اور سورت یاسین میں آیا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، ہم انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ پاؤں بول کے کہیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے ہمارے خلاف جو ہم نے گناہ کیے، پاؤں کہیں گے یا اللہ یہ میرے ساتھ چل کے فلاں بری جگہ پہ گیا، ہاتھ بولیں گے اس نے کرپشن کی، چوری کی، مارا، ظلم کیا، ملاوٹ کی، سب۔ اسے جناب یہ نہ سمجھے کہ ہم چھپ کے کر رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں، قیامت کو ہر چیز سامنے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ بس جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہی وہ روشن کامیابی ہے، وہ اہل ایمان جو عمر بھر صراط مستقیم پہ گامزن رہے، سیدھے راستے پہ چلتے رہے، نفس و شیطان کے بہکانے میں نہیں آئے، روکھی سوکھی کھاتے رہے، کرپشن نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، سود نہیں کھایا، رشوت نہیں دی، کسی کا مال نہیں چھینا۔ فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اس رحمت خاصہ کی شان کیا ہے؟ ذالک هو الفوز المبین۔ فرمایا یہی روشن کامیابی ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ مل جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ طالب مولا کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اس کا رب کریم، اس کا محبوب حقیقی اس کو شاندار کامیابی کا معاہدہ سنائے۔ اے میرے بندے، تمہیں لاکھ لاکھ مبارک، تو نے اس امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ دیکھیں نا،
ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی اسٹوڈنٹ، اس کا فائنل کا رزلٹ آئے اور اس کا ٹیچر یہ بتائے کہ بیٹا یو آر فرسٹ ان دا کلاس، تو کتنی خوشی ہوگی جی اس طالب علم کو جو بورڈ کو ٹاپ کرے، کلاس کو ٹاپ کرے، پورے اسکول، کالج، یونیورسٹی کو ٹاپ کرے. کتنی خوشی ہوتی ہے جی جب اس کا ٹیچر کہتا کہ بیٹا یو آر فرسٹ. تو اس بندے کی شان کیا ہوگی جس سے رب فرمائے گا تم کامیاب ہو گئے، اللہ کی طرف سے مبارکباد ملے گی، میرے بندے تو کامیاب ہو گیا، تو جنت کا حقدار ہو گیا. تو رب جس بندے کو فرمائے تو کامیاب ہو گیا، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ سبحان اللہ. اب سنیے جی، یہ تھا ذکر نیک بندوں کا. اب آگے ہے کفار کا ذکر. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور جو لوگ کفر کرتے رہے ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، پھر تم سن کر تکبر کیا کرتے تھے اور تم لوگ عادی مجرم تھے. استغفر. ان آیات میں کفار کے عبرتناک انجام کا ذکر ہو رہا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے ہم نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. سرکشی اور نافرمانی کی جو راہ تم نے اپنی پسند کی تھی، ہم نے اس ہولناک انجام سے تمہیں بار بار آگاہ کیا، بار بار بتاتے رہے یہ راستے پہ نہ چلو، یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے، یہ تباہی کا راستہ ہے. لیکن تم ماننے سے انکار کرتے رہے، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے. جاؤ جہنم میں، آئے تمہاری فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تم نے ہماری نہیں مانی، اب ہم تمہاری نہیں مانیں گے. استغفر. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم بڑے غرور سے کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا ہوتا ہے، ہمیں اس پر قطعاً یقین نہیں. میرے بندے تمہیں میرے عذاب سے ڈراتے رہے، گناہ نہ کرو، شراب نہ پیو، بدکاری نہ کرو، کسی کا حق نہ چھینو ورنہ اللہ پوچھے گا، جہنم میں جاؤ گے، قیامت کو حساب کتاب ہوگا. تم کہتے لاؤ کون سی قیامت، لے آؤ قیامت، لے آؤ عذاب، کوئی قیامت نہیں، یہ سب دھوکہ ہے. تم اس طرح کہتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے برے نتائج ان کے کرتوتوں کے، اور ہر طرف سے گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر عذاب جب گھیرے گا نا، جب جہنم کے وہ شعلے دیکھیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ دیکھیں گے جس کی تپش دور دور تک محسوس ہوگی، پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو سوئے رہے، ہماری توبہ. فرمایا جائے گا اب توبہ کا وقت گزر گیا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. انہیں کہہ دیا گیا آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے فراموش کیے رکھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور تمہارا ٹھکانہ آ گئے، تمہارا کوئی مددگار نہیں. فرمایا جیسے تم دنیا میں ہمیں تم نے بلا دیا، میرے ذکر سے غافل ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں اتنے بدمست ہوئے، ہر برا کام کیا، شیطان کے نقش قدم پہ چلے، میری نہیں مانی، میرے بندوں کی نہیں مانی، میرے پیارے حبیب کی فرما برداری نہیں کی. تم نے دنیا میں ہماری طرف سے منہ پھیر لیا، آج ہم تم سے چہرہ پھیر لیں گے. تم نے دنیا میں ہمارے ذکر سے روگردانی کی، ہمیں بھلا دی، آج ہم تمہیں بلا دیں گے. استغفر اللہ. اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ذالکم بینکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون. یہ اس لیے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیاوی زندگی نے، پس آج وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے، اور نہ انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا. استغفر اللہ. مقصد یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حقیقت سب کے اوپر ظاہر ہو جائے گی،
ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اپنے غرور سرکشی کے برے نتائج کو اپنی غرور سرکشی کے برے نتائج ان کفار کو اپنے نرغہ میں لے لیں گے، دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس وقت وہ چاہیں گے انہیں ایک بار توبہ کا موقع دیا جائے اور ایک مرتبہ وہ اپنے رحیم و کریم پروردگار کو راضی کرنے کی مہلت ان کو مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت محترم یاد رکھیں، یہ دنیا اللہ نے ہمیں مہلت کے لیے دی ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ یہ عمل کی جگہ ہے، اجر و ثواب کی جگہ نہیں، اور آخرت دار الجزا ہے، حساب و کتاب کی جگہ، وہ عمل کی جگہ نہیں۔ اب وقت ہے نا، اب وقت ہے ہمارے پاس، ہم توبہ کر لیں، گناہوں کے اوپر اشکبار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ورنہ قیامت کو کوئی چاہے گا بھی کہ یا اللہ دوبارہ بھیج، کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہیں بھیجا جائے گا۔ حضور نے فرمایا لا بعد الموت من مستعتب، او کما قال، موت کے بعد پھر توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ موت کے بعد توبہ کی مہلت آج ہے۔ پھر فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں جو رب آسمانوں کا اور رب زمین کا، وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فقط اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اس سورت کا اختتام، یہ آخری آیات ہیں سورۃ الجاثیہ کی اور 25ویں پارے کی۔ اس سورت کا اختتام کس شاندار اور اثر آفرین انداز سے اللہ کریم فرما رہا ہے، جی فرمایا کہ اللہ کی شان کیا ہے کہ سب تعریفیں رب کے لیے۔ تم جتنے مرضی شرک کرتے رہو، کفر کرتے رہو، شرک کرنے والے اپنا منہ کالا کرتے رہیں، شرک کو ثابت کرنے کے لیے وہ لاکھ جتن کرتے رہیں، ان کے انکار سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ کوئی مانے نہ مانے، ہر قسم کی تعریف کا مستحق فقط رب العالمین ہے۔ سب تعریفیں رب کے لیے ہیں، سب شانیں رب کے لیے ہیں، سب بڑھائیاں، عزتیں، قوتیں، طاقتیں رب کے لیے ہیں، کیونکہ اس کی شان کیا ہے؟ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور سچی عظمتیں، ہر قسم کی بڑائیاں اسی کو زیبا ہیں۔ آسمان و زمین میں اس کی کبریائی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، وہی سب پہ غالب بہت بڑا دانا ہے۔ تو ذات محترم، آج ہم نے اللہ کریم کی توفیق سے 25واں پارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم 26واں پارہ شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو تیرے بندے درس قرآن میں تشریف لائے سب کے اوپر فضل و کرم فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے، پڑھنے اور قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔